الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن آفیشیل۔ آج انشاءاللہ ہم بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اور ایک مداری کا واقعہ سنیں گے۔ ایک مداری تھا جو اپنی شکل و صورت حیت بدلنے پر بڑی طاقت رکھتا تھا۔ وہ مختلف بادشاہوں کے پاس جاتا اور انہیں کہتا تھا کہ میں اپنی شکل بدلوں گا اور اگر تم لوگ مجھے نہ پہچان سکے تو پھر مجھے انعام دینا۔ وہ جس بادشاہ کے پاس بھی جاتا ایک دفعہ ملتا، دوسری دفعہ اسے ایسے حلیہ میں ملتا کہ بادشاہ پہچان ہی نہ سکتا تھا، اور یوں بادشاہ اسے بڑے انعام و اکرام دیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہی مداری بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ پہنچا اور کہنے لگا، اورنگزیب میں تمہارے پاس جب دوبارہ آؤں گا تو ایسی شکل و صورت میں آؤں گا، ایسے حلیے میں آؤں گا کہ تم مجھے پہچان ہی نہیں سکو گے۔ تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بڑا ذہین تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو پھر میں تجھے بہت زیادہ انعام و اکرام دوں گا۔ وہ مداری واپس چلا گیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ کے ریاست میں آرمی کی بھرتی شروع ہوئی، فوج کی بھرتی اس نے کرنا چاہی۔ تو وہ جو مداری تھا اپنی شکل و صورت بدل کے سپاہی کے روپ میں آیا۔ جب سپاہیوں کا ٹیسٹ ہو رہا تھا تو بادشاہ بھی موقع پہ پہنچا۔ اس نے سارے سپاہیوں کو دیکھا اور آخر میں اس مداری کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ تمہارا آنے جانے کا کرایہ ہے اور چلے جاؤ، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ وہ مداری یہاں سے مایوس ہو کر کہ میں ابھی بادشاہ کو نہیں ہرا سکا، اپنا چیلنج پورا نہیں کر سکا، وہ واپس چلا گیا۔ کچھ دن بعد پھر بھیکاری آئے اور وہ جو مداری تھا بھیکاریوں کی شکل و صورت بنا کر اپنے چہرے پہ کالک لگا کے بڑی بڑی داڑھی اور بڑے بڑے بال بڑھا کے بڑی عجیب و غریب سی شکل بنا کے آ گیا اور آ کر وہ بھیکاریوں کے ساتھ لائن میں لگ گیا۔ جب بادشاہ بھیکاریوں کو نواز رہا تھا، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بھیکاریوں کو دے رہا تھا، تو وہ سامنے آیا تو بادشاہ نے کچھ پیسے اس کے کاسے میں ڈالے، اس کے برتن میں ڈالے اور کہا کہ اے مداری میں نے تمہیں پہچان لیا، یہ لو اپنے آنے جانے کا کرایہ۔ اب یہاں سے بھی وہ مایوس ہو گیا۔ تیسرا وار مداری نے یہ کیا کہ مداری ایک دفعہ کوئی پروفیسر بن کے آ گیا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی ریاست میں ٹیچر بھرتی کرنے تھے اور وہ مداری ٹیچروں والا روپ بنا کے آ گیا، بڑا سوٹڈ پوٹڈ ہو کر۔ تو جب بادشاہ نے اسے دیکھا، پہچان لیا اور کہا یہ لو اپنے پیسے اور آنے جانے کا کرایہ کر لینا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ ہاں، وہ مداری تیسری جگہ پر بھی مایوس ہو گیا۔ چوتھی مرتبہ 2 سال کا وقفہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کہیں جنگ لڑنے جا رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ۔ اپنے محل سے وہ جب باہر نکلا تو ایک پہاڑی تھی، دیکھا کہ لوگ پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں، کچھ نیچے اتر رہے ہیں، بڑا رش لگا ہوا ہے۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس کے وزیر نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہاں پر ایک بابا جی رہتے ہیں، ایک پیر صاحب رہتے ہیں جو دعائیں دیتے ہیں، اور جس کو دعائیں دے اللہ پاک اسے کامیابیاں دیتا ہے۔ اب یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کہتا ہے کہ چلو لشکر والے تم لوگ یہاں پر رکو، میں جاتا ہوں اس پیر سے دعا کروا کے آتا ہوں۔ تو بادشاہ اتر کے پہاڑی پہ چڑھا۔ جب پہاڑی پہ پہنچا تو 50 لوگ آلریڈی وہاں پر موجود تھے۔ تو بادشاہ جب گیا، لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے کہ جناب بادشاہ سلامت آ گئے، پہلے بادشاہ کو جانے دو۔ لیکن اس پیر صاحب کا جو خلیفہ تھا، جو اس غار کے باہر سیکورٹی گارڈ کے طور پر کھڑا تھا، اس نے کہا نہیں جی بادشاہ صاحب، ہمارے پیر صاحب جو ہے نا وہ کسی سے زیادتی نہیں کرتے، جو پہلے 50 لوگ کھڑے ہیں وہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا 51 نمبر ہے تو ان سب سے پیچھے آپ کھڑے ہوں گے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یار اتنا اچھا اور اتنا نیک اور انصاف کرنے والا پیر صاحب۔ بالآخر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بھی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ بڑی دھوپ تھی، گرمی تپش برداشت کرنے کے بعد بڑی دیر لائن میں لگنے کے بعد جب بادشاہ پہنچا تو بابا جی بڑی نورانی شکل و صورت، خوبصورت سی داڑھی ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، بڑے اعلیٰ قسم کے پیر صاحب بن کے بیٹھے ہوئے۔ کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ اب بادشاہ کہنے لگا کہ بابا جی ایسے میں جنگ پہ جا رہا تھا، میں نے سنا ہے آپ بڑی دعائیں دیتے ہیں، تو میں سوچا کہ مجھے دعائیں کر دیں، اللہ مجھے کامیابی دے۔ تو بابا جی نے دعا بھی دی اور وہ جو پیر بنا بیٹھا تھا اس نے کچھ نصیحتیں بھی کی کہ اورنگزیب جا کر لوگوں پہ ظلم نہ کرنا، بچوں اور بوڑھوں کو نہ مارنا، عورتوں کو قیدی نہ بنانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد
جب औरंगजेब आलमगीर ने चंद सिक्के उसके मुसल्ले के नीचे रखे और उठकर वापस जाने लगा उल्टे पांव, तो जब वो गार के दरवाजे पे पहुंचा, गार के मुंह पर पहुंचा, तो वो पीर साहब उठे और कहने लगे, बादशाह सलामत, बताओ इस बार तो मुझे नहीं पहचान पाए, मैं वही मदारी हूं जो हर वक्त शक्लें बदल के तुम्हारे पास आता था और तुम मुझे पहचान लेते थे। बादशाह औरंगजेब आलमगीर बड़ा हैरान हुआ, कहा कि वाकई यार तुमने क्या खेल खेला है, इस दफा मैं तुम्हें नहीं पहचान सका। अब कहा कि ठीक है जी, मांगो, क्या इनाम मांगना है। वो मदारी कहने लगा कि आपने जो ताज पहना हुआ है अपने सर के ऊपर, इसमें बड़े कीमती मोती लगे हुए हैं, ये ताज मुझे दे दो, मेरा इनाम यही होगा। बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने अपना ताज उतारा और उस मदारी के कदमों में रख के कहा कि तूने वाकई मुझे हैरान कर दिया। अब मदारी ने आवाज दी और कहा, बादशाह ये अपना ताज उठा लो और यहां से चले जाओ, मुझे तुम्हारा ताज नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए अल्लाह का रास्ता अपनाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाया है ताकि मैं तुम्हें धोखा दे सकूं। और थोड़ा अरसा मैंने धोखा देने के लिए जब अल्लाह का रास्ता अपनाया है तो अल्लाह ने मुझे ये ताकत दे दी है कि वक्त का बादशाह मेरे कदमों में अपना ताज रख रहा है। अगर हकीकत में मैं अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता अपना लूं तो अल्लाह मुझे कितनी इज्जत से नवाजेगा। मोहतरम सामीन करम, देखें आप इसी तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।